پی ٹی آئی میں تو متصور ہوگا اور فارملی جوائن بھی کر لے گا، دونوں چیزیں ہوں گی، اور پہلے ہی دن کر لے گا الیکٹ ہونے کے بعد۔ کوئی پنچھی بھاگ بھی رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ویسا بھاگنے والا نہیں، اس کو گھر والے بھی پناہ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے بھی لوٹا کرسی کی ہے، جو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہونے جا رہی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو بھی چھوڑ کے گئے، جو بھی بے وفائی گئے، نہیں، وہ جو جائے گا اس کا تو نہ ووٹ گنا جائے گا اور نہ ہی وہ سیٹ رکھ سکے گا، تو اس کو گھر والے بھی اندر گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ سو یہ دیکھیں، یہ پبلک سینشور ہوتی ہے، ایک پبلک پریشر ہوتا ہے۔ پبلک پریشر اس وقت اتنا زیادہ ہے، اتنا شدید ہے، آپ کی سوچ ہے۔ لوگ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے، لوگ برطانیہ سے آئے ہیں، لوگ دنیا کے ہر حصے سے۔ اس وقت پھر آپ جشن منا رہے ہوں گے یا دھاندلی کا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کامیابی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں مطمئن ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کھوزہ صاحب، کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والا الیکشن، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ کیمپیننگ کا وقت ختم ہو گیا، اب کل جو ہے الیکشن کا دن ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ مرحلہ جو ہے ایک تکمیل پذیر ہوا، کل فنشنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اب میچ، ہم تو کھلاڑی ہیں، میچ تو بہت اچھا ہم نے کھیلا ہے، اور فنشنگ اب دیکھیں، بھی تھی رکاوٹیں چلتی رہتی ہیں۔ کون سی ایسی گیم ہوتی ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوتے؟ اور اگر صرف اپ ہی اپ ہو تو پھر ظاہر ہے گیم ہی نہیں ہوتی ہے۔ گیم تو ہوتی ہی وہ ہے جس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ 8 فروری تک پہنچنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے جا رہا؟ نہیں، دیکھیں، ایک بے یقینی کی فضا جو ہے وہ بدقسمتی سے اس لیے ہو گئی کیونکہ پہلے ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے جو ہے ایک آئینی تقاضا تھا، اسمبلیاں ڈیزالو کی اور توقع تھی کہ 90 دنوں کے اندر ہوگا۔ پھر وہ تساہل کا شکار ہوئی تو سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا 14 مئی کو الیکشن کرایا جائے، اس پر الیکشنز نہ ہو پائے، وہ 90 دن کی بھی ہوا ہو گئے، اور الیکشن سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ جو بھی وجوہ ہیں ان میں آپ کو ساری قوم کو پتہ ہے۔ کون سی جماعت تھی جو چاہتی تھی کہ الیکشن میں نہ جایا جائے؟ یعنی سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ساری جماعتیں چاہتی تھیں کہ الیکشن نہ ہو، وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو، لمبا ہو، طوالت ہو۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہ تھی، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جب تک، کیونکہ 20 ماہ جو پچھلے گزرے ہیں اس میں کوئی چیز، ایک چیز بھی دکھانے لائق نہیں تھی کہ جو انہوں نے عوام کو کوئی سہولت دی ہو، کوئی عوام کی بھلائی کے لیے کوئی قانون سازی کی ہو، چلیں کوئی ایسا عمل کیا ہو جس سے کوئی قیمتیں نیچے آئی ہوں، کوئی جو ہے مہنگائی کم ہوئی ہو، کوئی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہو، کوئی بجلی کے بل کم ہوئے ہوں، کوئی گیس کے بل کم ہوئے ہوں، کوئی ہسپتال کے جو ہے علاج میں کوئی ادویات سستی کی گئی ہوں۔ 3 فیصلے آئے خان صاحب کے اگینسٹ، سائفر کیس کا فیصلہ آیا، عدت کیس کا فیصلہ آیا، اور پھر وہ جو دوسرا کیس تھا توشہانہ کا، اس کا فیصلہ آیا۔ ان تینوں فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس طرح سے، یا کارکنوں نے پی ٹی آئی کے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا یا پروٹیسٹ نہیں کیا۔ کیا 8 فروری کو پھر وہ اپنا غصہ نکالنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یقینی بات ہے، لیکن آپ نے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام نے بھی اس کو کوئی جس صورت سے، جس طرح بلڈوز کیا گیا، جس طرح صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، جس طرح وکلاء کو جو ہے پیش ہونے کا موقع نہیں دیا گیا، جس طرح سے جیل میں ٹرائل کیا گیا ہے، بلڈوز کیا گیا، اور پھر جو آخری فیصلہ تھا اس پر تو عوام پاکستان کی سارے علماء، عدت والا سارے علماء پاکستان کے سارے فقہا شرعی طور پر دنیا کے سارے معاملات میں انہوں نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ ظلم اور اس سے زیادہ شرمناک نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے آپ گھروں میں، آپ بیڈ روم تک پہنچ گئے ہو، اور پھر اسی میں مانیکا خود جو ہے 2018 میں حلف پر کہہ چکا پبلکلی، یس پبلکلی کہہ چکا، آپ کے چینلز پر کہہ چکا، حامد میر نے بار بار کہا ہے کہ اس نے کہا، حلف پر کہا کہ میری سابقہ زوجہ سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت اس دنیا میں۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کو گرفتار کیا۔ وہ تو کہہ رہے میرا گھر تباہ کر دیا خان صاحب نے، میرے بچے تباہ کر دیے، ہاں جی، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا ایک کیس میں۔ گرفتار کرنے کے بعد 2 مہینے اس کو جو ہے اسے مقید رکھا گیا۔ کیا سرپرائز کیا آ رہے ہیں؟ اب سرپرائز آپ کو انشاءاللہ کل شام کو نظر آئے گا،
اور کل شام کو آپ دیکھیں گے کہ ایسا سرپرائز ملتا ہے، ایسا سرپرائز ملتا ہے کہ ابھی تک سامنے نہیں نا آیا. نہیں پلان سامنے آ چکا، بالکل آ چکا، عوام اپنا جو ہے فیصلہ سنا چکی، ایسے ایسے جو ہے عوام نے پذیرائی کی ہے، ایسے ایسے پھول. آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس ہی پورے نہیں ہیں تو یہ کہاں سے الیکشن جیتیں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ابھی میں دستخط کرتے کرتے اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو 5,000 میں نے دستخط کیے ہیں پولنگ ایجنٹس کے دوہرے. پولنگ ایجنٹس کو تو نہیں ہراساں کیا جائے؟ پولنگ ایجنٹس کو ہراساں کریں گے تو ہم نے اس کے سبسٹیٹیوٹ متبادل رکھے ہوئے ہیں، متبادل کے علاوہ وکلا رکھے ہوئے ہیں، وکلا کے اوپر میں خود جو ہے ہر پولنگ اسٹیشن انشاءاللہ وزٹ کروں گا. سب سے پہلے 8 بجے میں اپنا جا کے ووٹ دوں گا. یہاں جو ہے شائننگ وہ اسکول ہے جو ڈبل ایکس میں ہے، میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میں خود. اب کس کے پاس آ رہا ہے کل؟ تخت لاہور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عوام کے پاس آئے گا. عوام جو ہے اپنا حق منوائیں گے، عوام جوک در جوک نکلیں گے. یہ قومی فریضہ دیکھیں، قومی فریضہ سمجھ کے لوگ جائیں گے اور جانا چاہیے. یہ ان کے ملک کا مقدر سنوارنے کا وقت ہے اور اگلے 5 سال اس ملک کی سمت کو متعین کرے گا. سو میں سمجھتا ہوں سبھی کو پاکستانیوں کو باہر آنا. اگر لیٹس سپوز کل آپ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ زیادہ سیٹیں اگر نکال لیتے ہیں تو پھر کون سی پارٹی جوائن کریں گے؟ پھر اگلا پلان کیا ہے؟ ایک تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہم، یہ اپنا سمت نہیں. آپ درست انتخابی نشان بھی آپ درست کر لیں، انتخابی نشان کچھ بھی ہو، ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہے. پی ٹی آئی کے جتنے کارکن ہیں وہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے آئینی طور پر. قانون نہ معاف کیجیے گا، پٹیشن کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آئینی طور پر، قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے آئینی ایک تنظیم ہے، سیاسی پارٹی ہے. الیکشن دوبارہ کروائیں گے؟ وہ تو ہونے جا رہے ہیں. وہ 5 کو کینسل کر دیا. کوئی بات نہیں، 5 کو اس لیے کینسل ہوا کہ وہ یوم کشمیر تھا اور یوم کشمیر والے دن ذرا جو ہے ظاہر ہے کہ مناسب نہیں تھا اب الیکشن کا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت بین اس کو صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے اپنا ریفرنس وفاقی حکومت پر آرٹیکل 17 کے تحت. اور یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی تھی، پارٹی بین نہیں کر سکتی تھی. اس لیے وہ امیڈیٹلی ہم نے حلفنامے میں لے لیے ہیں. سبھی تحریک انصاف کے ہوں گے، تحریک انصاف کے وفادار رہیں گے. کہیں جائے ہی جیت کر نون جوائن کر لی نہیں بابا، نہیں 3 دن کے اندر جوائن کرنا پڑتا ہے. ہم نے آلریڈی وہ کر لیا ہے اور پہلے ہم نے حلف نامے دے دیے ہیں. وہ پہلے ہی دن جو ہے الیکٹ ہونے کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں گے اور ضم ہونے کے ناطہ سے پھر ان کو جو ہے 230 جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا بھی حصص لینے کے وہ حقدار ہو جائیں گے. اور کوئی اس سے ڈیفیکٹ اس لیے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن اس کی برقرار ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو جو کینڈیڈیٹ جیتے گا وہ پی ٹی آئی جوائن کرے گا. پی ٹی آئی میں تو متصور ہوگا اور فارملی جوائن بھی کر لے گا. دونوں چیزیں ہوں گی اور پہلے ہی دن کر لے گا الیکٹ ہونے کے بعد. پنچھی بھاگ بھی رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ویسا بھاگنے والا نہیں. اس کو گھر والے بھی پناہ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں جنہوں نے بھی لوٹا کرسی کی ہے، جو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہونے جا رہی ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو بھی چھوڑ کے گئے، جو بھی بے وفائی گئے، نہیں وہ جو جائے گا اس کا تو نہ ووٹ گنا جائے گا اور نہ ہی وہ سیٹ رکھ سکے گا. تو اس کو گھر والے بھی اندر گھر میں نہیں آنے دیں گے. سو یہ دیکھیں، یہ پبلک سینشور ہوتی ہے، ایک پبلک پریشر ہوتا ہے. پبلک پریشر اس وقت اتنا زیادہ ہے، اتنا شدید ہے. آپ کی سوچ ہے، لوگ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے، لوگ برطانیہ سے آئے ہیں، لوگ دنیا کے ہر حصے سے. پھر آپ جشن منا رہے ہوں گے یا دھاندلی کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کامیابی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں مطمئن ہوں. ایک آخری بات بتائیے گا کہ نواز شریف لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مریم نواز مختلف حلقوں سے لاہور سمیت لڑ رہی ہیں، اس طرح شہباز شریف بھی مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سا کوئی بندہ کو کامیاب؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کو گڈ ول جیسچر کے طور پر میں ان کو
نیک تمناؤں کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان سے محبت کرنے کی جو ہے توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے محبت کرتے ہیں تو پاکستان واپس نہیں معاف کیجیے گا، اس آخری لمحے پر میں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کو آپ متصور کریں کہ میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر ان کے لیے کوئی ایسی، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھرتی ماں سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ جو ان کے پہلے جو ان کی ایک ریپوٹیشن ہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے، اور اس لیے جو غم و غصہ عوام کی ان کی نظر میں ہے اور جو غیظ و غضب ان کے بارے میں عوام متصور کرتی ہے، جو ان کا لاوا ابل رہا ہے وہ 8 تاریخ کو سامنے آ جائے گا۔ اس لیے 2/3 سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے، میں ان کے لیے پھر بھی نیک تمناؤں کی جو ہے اس کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔